حکماں اپنے دل کی بھڑاس نکالتے رہے اور بالآخر مجلس مشاورت میں یہی طے کیا گیا کہ حکیم الملک کو ذلیل کرنے کے لیے ان کے والد صاحب کو ان کے پاس لے جایا جائے، اور پھر یہ تمام لوگ فیروز خان اور ان کی اہلیہ کو نوابپور لے جانے کی تیاریاں کرنے لگے۔ مطلب زور و شور سے جاری تھا۔ حکیم صاحب دن میں صرف 7 افراد کو دیکھتے تھے۔ اس کا تعین کر لیا تھا کہ صرف 7 افراد سے زیادہ کا وہ علاج نہیں کر سکتے۔ لوگوں نے اعتراض کیا تو نواب صاحب نے اس سلسلے میں مداخلت کی۔ ٹھیک تو کہتے ہیں 56 میاں، حکمت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ذہن و دل کھلانا پڑتا ہے، خون جگر پلانا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر تشخیص مکمل ہوتی ہے۔ حکیم صاحب اگر مریضوں کی بھیڑ لگائیں گے تو صحیح دوا نہ دے سکیں گے۔ چنانچہ جیسا یہ کہہ رہے ہیں اس سے اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر یوں بھی حکیم صاحب شاہی طبیب ہیں، کوئی ایرے غیرے نہیں، یہ ان پر فرض نہیں ہے کہ ہر شخص کا علاج کریں۔ جس کو اپنا علاج کرانا ہے کرائے، ورنہ اپنے گھر جا بیٹھے اور ویدوں اور عطائیوں سے اپنا علاج کرائے، دوا لے اور جہنم رسید ہو جائے۔ نواب صاحب کی شے پا کر حکیم صاحب اور شیر ہو گئے۔ حقیقت یہی تھی کہ اب ان کے پاس کوئی کمی نہ تھی، جاگیروں کی آمدنی آنا شروع ہو چکی تھی اور بیگم صاحبہ سے بھی سنبھالے نہیں سنبھل رہی تھی۔ گڑیا کو سونے میں لاد دیا گیا تھا، وہ سب کی آنکھوں کا تارا تھا، لیکن یہ تارا اب آسمان پر بھی چمکنے لگا تھا۔ اس کا حسن و جمال دیکھ کر خود نواب صاحب کو حیرت ہوتی۔ نواب صاحب دل ہی دل میں سوچتے تھے کہ حکیم زادی تو بڑی پروقار بچی ہے، لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ ان کی بچی ہے۔ نہ باپ کی شخصیت میں باغ پن تھا، نہ ماں کی شخصیت۔ وہ تمکنت اسے ملی تھی، لیکن یہ سوچ ان کی دل ہی میں تھی۔ 1-2 بار بچی کو دیکھا تھا، دیکھ کر بڑے مسرور ہوئے تھے۔ حکیم صاحب کو مبارکباد بھی دی تھی اور کہا تھا، حکیم صاحب آپ کی یہ بچی تو کسی نواب صاحب کی بچی معلوم ہوتی ہے۔ 56 میاں مسکرا کر خاموش ہو گئے تھے، لیکن دل ہی دل میں وہ اس بات سے ڈرنے لگے تھے کہ لیجئے اب اس کے بارے میں بھی چھان بین شروع ہو جائے گی۔ اپنی ذات تک تو ٹھیک تھا، تو وہ خود بھی اس سلسلے میں الجھے ہوئے تھے کہ آخر یہ ہے کون۔ لیکن گڑیا کے ذریعے انہیں جو کچھ ملا تھا اسے دیکھتے ہوئے انہوں نے زیادہ چھان بین بند کر دی، اور پھر بظاہر ایسی الجھن بھی ان کے سامنے نہیں آئی تھی کہ پریشان ہوتے، لیکن نواب صاحب کے انداز نے حکیم صاحب کو خدشات سے دوچار کر دیا تھا۔ سوچتے رہتے اور پھر دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ نواب صاحب کی دی گئی مراعات سے فائدہ اٹھایا جائے۔ چنانچہ ایک شام جب نواب صاحب نے انہیں بطور خاص چائے پر مدعو کیا، کچھ طبی مشورے بھی کرنے لگے، حکیم 56 میاں ان کے سامنے کھل گئے۔ نواب صاحب نے خود ہی بچی کے بارے میں سوال کر دیا۔ بس کیا عرض کروں نواب صاحب، بچی واقعی میری نہیں ہے۔ لاکھوں منتیں مرادیں مانی، چلہ کشی کی، جانے کیا کیا پاپڑ بیلے، مگر بیگم صاحبہ بانجھ ہی رہی اور میں اولاد سے محروم ہی رہا۔ لیکن یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ خداوند کریم کی دین ہے، یہ بچی اللہ نے غیب سے مجھے عطا کی ہے۔ بڑی پیاری بچی ہے، نہ جانے کس کی ہے، ننھی سی ملی تھی جب سے ہمارے پاس ہے۔ حکیم صاحب نے یہاں تک ڈنڈی ماری تھی، انہوں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ بچی کو ملے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا۔ وہ اتنی بڑی تھی، اس میں یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ حکیم صاحب نے زبردستی بچی کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ خواہ نواب صاحب کو تشویش ہوتی، اور نواب صاحب شریف الطبع انسان تھے، انہوں نے اس پر کسی خاص کیفیت کا اظہار نہ کیا۔ میاں بہر صورت یہ خدا کی دین ہے،
کئی بار یہ خیال میرے ذہن میں بھی آیا ہے کہ بچی آپ کی معلوم نہیں ہوتی۔ ہاں نواب صاحب، یہ خیال ایک فطری عمل ہے، کیونکہ ہم خود چھپانا بھی جائز نہیں سمجھتے۔ کیا مطلب؟ نواب صاحب نے حیرت زدہ انداز میں پوچھا۔ مقصد یہی ہے کہ بچی بلا شبہ ہم سے کسی بلند خاندان کی ہے۔ ہمارا تو سلسلہ ذرا کچھ مختلف ہے۔ نہیں حکیم صاحب، آپ بھی مجھے خاندانی ہی معلوم ہوتے ہیں۔ ہاں صاحب، خاندانی تو سبھی ہوتے ہیں، خواہ نیچ ذات کے یا اونچی ذات کے۔ ہاں بے شک، ہمارا بھی یہ خاندان تھا، لیکن آپ کو یہ سن کر تعجب ہو کہ وہ گوالوں کا خاندان تھا۔ کیا مطلب؟ نواب صاحب چونک پڑے۔ جی ہاں، ہم ذات کے گوالے ہیں۔ ارے حکیم صاحب، اب انکساری کی یہ انتہا نہ کریں۔ نواب صاحب ہنس پڑے۔ حضور، نواب صاحب خود کو چھپانا گالی کے مترادف ہے۔ والد صاحب اور دوسرا خاندان اب تک کھیتی باڑی اور دودھ کا کام ہی کرتے ہیں۔ ہم سے وہ نہ ہوا اور نقل مکانی کر لی۔ عرصہ گزر گیا اب تو والدین کو چھوڑے ہوئے۔ بہر صورت دوسری بستی سے آئے، وہاں حکیم صاحب قبلہ کی زیارت ہو گئی۔ شریف النفس انسان تھے۔ ورثے میں ہمیں وہ سب کچھ دے گئے جو ان کے پاس موجود تھا، جس میں ان کی صاحبزادی بھی شامل تھی۔ صاحبزادی یعنی کہ ہماری بیگم۔ لیکن ہم اپنے آپ کو نہیں چھپاتے۔ نواب صاحب گہری سانس لے کر بولے، یہ بھی آپ کی عظمت ہے۔ سارے کاروبار انسانی ضرورت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو شخص رزق حلال کماتا ہے وہ قابل احترام ہے۔ چنانچہ یہ کوئی ایسی بات تو نہیں، خاندان تو تخلیق کر لیے گئے ہیں۔ باقی ہمارے مذہب نے کسی بھی کام کو ہمیں خراب کہنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ بہر صورت آج میں آپ کی عظمت کا اور قائل ہو گیا ہوں۔ لوگ خود کو چھپانے کے لیے نہ جانے کیا کیا جتن کرتے ہیں، لیکن آپ نے اپنی اصلیت کا اظہار کر کے اپنی عظمت کا اظہار کیا ہے۔ بات بن گئی تھی۔ حکیم صاحب بے حد مطمئن تھے۔ وہ چیز جو انہیں خوفزدہ کیے رکھتی تھی اب ان کے ذہن کے اندر سے نکل گئی تھی۔ نواب صاحب کی محبت میں کچھ اور ہی اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ در حقیقت شبن میاں کی شرافت کے قائل ہو گئے تھے۔ اور پھر ایک دن وہ وقت آ ہی گیا جس کے لیے اگر شبن میاں پہلے سے تیاریاں نہ کر لیتے اس وقت انہیں سخت شرمندگی اٹھانی پڑتی۔ شبن میاں کے والد بزرگوار میں اپنی اہلیہ کے نوابپور پہنچ گیا۔ تمام حکیم حضرات انہیں علی احمد کے سامنے چھوڑ کر روپوش ہو گئے تھے۔ انہوں نے شبن میاں کے والد صاحب سے درخواست کی تھی کہ یہاں لانے کے سلسلے میں ان کا حوالہ کہیں نہ دیا جائے، اور شبن میاں کے والدین نے ان سے وعدہ کر لیا تھا کہ دیوان علی احمد نے شبن میاں کے والد اور والدہ کو دیکھ کے سوالیہ نگاہوں سے ان کی جانب دیکھنے لگے۔ کیا بات ہے؟ کہاں سے تشریف لائے ہیں آپ لوگ؟ لگتا ہے کہیں باہر سے آ رہے ہیں۔ سرکار مائی باپ، ایک پریشانی ہمیں آپ کے قدموں میں لے آئی ہے، ہماری مشکل حل کر دیں۔ ہاں فرمائیے، کیا بات ہے؟ سرکار ہمارا لونڈا بھاگ کر یہاں آ گیا ہے، ہم اس کی تلاش میں آئے ہیں۔ اچھا، کہاں سے بھاگ کر آیا ہے؟ دیوان جی نے پوچھا۔ اور شبن میاں کے والد صاحب نے اپنے گاؤں کا پتہ بتا دیا۔ ٹھیک ہے، کب بھاگا تھا آپ کا لڑکا؟ حضور کئی سال ہو گئے، مگر سسرے کا کوئی پتہ ہی نہیں چل سکا۔ اب بہت مشکل سے پتہ لگا ہے تو ہم آپ کے پاس آ گئے ہیں۔ کیا وہ نوابپور میں ہے؟ دیوان جی نے پوچھا۔ ہاں سرکار، یہی سنا ہے۔ سنا ہے یا دیکھا بھی ہے؟ سرکار صرف سنا ہے، آج ہی تو ہم یہاں آئے ہیں۔ اچھا، آپ لوگ کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں؟ حضور ابھی کہیں نہیں ٹھہرے۔ ٹھیک ہے، میں نواب صاحب کی طرف سے آپ کے لیے قیام کا بندوبست کیے دیتا ہوں۔
مجھے اپنے بیٹے کے بارے میں بتائیے تاکہ اسے یہاں تلاش کر کے آپ کے حوالے کر دیا جائے۔ کیا عمر ہے اس کی؟ اب تو سرکار جوانی سے بھی گزر گیا ہوگا، کوئی تھوڑا وقت تو نہیں ہوا اسے گھر سے بھاگے ہوئے۔ کیا نام ہے اس کا؟ شبن گوالا۔ اچھا، میں اپنے آدمیوں کو اس کی تلاش پر مامور کر دیتا ہوں، کچھ معلومات ہوں آپ کو اس کے بارے میں تو ہمیں بتا دیجیے۔ جی سرکار، پتہ یہ چلا ہے وہ یہاں حکیم بن بیٹھا ہے۔ حکیم شبن میاں کہلاتا ہے، بلکہ یہ بھی سنا ہے کہ حکیم الملک کہلانے لگا ہے۔ شبن میاں کے والد نے کہا اور علی احمد کا منہ حیرت سے پھیل گیا، پھر ان کے چہرے پر غصے کے آثار نمودار ہونے لگے اور انہوں نے خون خوار نگاہوں سے شبن میاں کے والد کو دیکھا اور بولے، کیا بکواس کر رہے ہیں آپ؟ جی سرکار، شبن میاں کے والد خوف سے اچھل پڑے، حکیم الملک کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں؟ کیا سسرا وہ واقعی یہاں موجود ہے؟ میں کہتا ہوں اپنی زبان کو لگام دیجیے، آپ کو معلوم نہیں حکیم شبن میاں شاہی طبیب ہیں اور یہاں انتہائی قابل احترام تصور کیے جاتے ہیں۔ کسی کے سامنے اگر آپ نے ان کے بارے میں ایسی بات کہی تو وہ آپ کی شکایت نواب صاحب کے سامنے کر دیں گے اور پھر آپ کو سزا ملے گی۔ سرکار، اگر یہاں واقعی کوئی حکیم الملک موجود ہے تو میرا مطلب ہے حکیم شبن میاں تو وہ میرا بیٹا ہے۔ آپ نے بتایا ہے کہ وہ گوالے ہیں۔ جی سرکار، وہ بھی سسرا گوالا ہے۔ میں نہیں مانتا، اگر آپ حکیم شبن میاں کے بارے میں کہہ رہے ہیں تو ضرور آپ کو غلط فہمی ہوئی، یقیناً آپ کا دماغ خراب ہو گیا۔ اچھا ٹھہریے، میں کچھ بندوبست کرتا ہوں، آپ اپنی بیگم صاحبہ کو یہیں قیام کی اجازت دیجیے اور آپ میرے ساتھ حکیم صاحب کے مطب چلیے۔ آپ انہیں دور سے دیکھ کر پہچاننے کی کوشش کیجیے گا اور پھر مجھے بتائیے گا اگر یہی آپ کے صاحبزادے ہیں یا نہیں۔ ہاں سرکار، یہ ٹھیک ہے۔ شبن میاں کے والد تیار ہو گئے۔ علی احمد شبن میاں کے والد صاحب کو اپنے ساتھ لے کر چل دی۔ وہ بڑے میاں سچ کہہ رہے ہیں، وہ جانتے تھے کہ شبن میاں کے بہت سے مخالف پیدا ہو گئے اور نواب صاحب کے التفات کی وجہ سے ان سے جلنے لگے ہیں اور طرح طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، لیکن حکیم شبن میاں اتنے ہی قابل تھے کہ انہیں اتنی عزت دی جائے۔ نواب صاحب کے مرض کی انہوں نے جو تشخیص کی تھی وہ حیرت انگیز تھی اور اس تشخیص نے حکیم شبن میاں کی حقت احمد کے دل میں بھی بڑھا دی، چنانچہ وہ یہ الزام برداشت نہ کر سکے۔ شبن میاں ذات کے حوالے سے گوالے ہیں۔ شبن میاں کے والد کو لے کر وہ مطب پہنچ گئے اور پھر کچھ خیال کے تحت انہوں نے شبن میاں کے والد سے کہا، حضرت، ایک شرط پر میں آپ کو حکیم صاحب کے پاس پہنچا سکتا ہوں۔ کیا؟ شبن میاں کے والد نے پوچھا۔ وہ یہ کہ آپ خاموشی سے وہاں جائیں اور یہ نہ بتائیں کہ میں آپ کے ساتھ آیا ہوں۔ ٹھیک ہے، نہیں بتائیں گے، شبن میاں کے والد نے کہا۔ علی احمد نے انہیں مطب دکھاتے ہوئے کہا، وہ سامنے مطب موجود ہے اور حکیم صاحب بھی وہاں موجود ہوں گے۔ علی احمد خود ایک ایسی جگہ پوشیدہ ہو گئے جہاں سے وہ ان پر نگاہ رکھ سکے۔ شبن میاں مطب میں بیٹھے حقہ گڑگڑا رہے تھے۔ خمیرے کی خوشبو چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ مطب میں اس وقت کوئی مریض نہیں تھا، یعنی مریضوں کی وہ تعداد پوری ہو چکی تھی جنہیں حکیم صاحب دیکھا کرتے تھے اور جن کے سلسلے میں گڑیا ان کی مدد کیا کرتی تھی۔ شبن میاں کے والد صاحب نے جو بیٹے کے یہ ٹھاٹ باٹ دیکھے تو آنکھیں پھاڑ کر رہ گئے۔ ایک لمحے کے لیے دل میں شفقت فطری اوپر آئی اور پھر خوشی سے باغ باغ ہو گئے۔ ہانپتے کانپتے آگے بڑھے۔ شبن میاں خمیرے کی خوشبو میں مست تھے۔ قدموں کی چاپ سن کر انہوں نے اپنے ملازم کو آواز دی،
فضل دین ہو فضل دین، لیکن جب جواب نہ ملا وہ یہی سمجھے کہ پھر شاید کوئی مریض آ گیا ہے، چنانچہ کرخت لہجے میں بولے، میاں تعداد پوری ہو چکی ہے، جتنے لوگوں کو وقت دیا تھا وہ آ کر جا چکے ہیں، آپ پھر کسی وقت آئیے گا۔ میں پھر کسی وقت آؤں؟ شبن میاں کے والد صاحب غصیلے لہجے میں بولے، اور شبن میاں یہ آواز سن کر پوری طرح اچھل پڑے۔ چونک کر دیکھا تو ابا حضور قبلہ کھڑے ہوئے تھے۔ غصے کے تیز تو ہمیشہ کے تھے، حکیم شبن میاں کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، خوف سے اپنی کرسی سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے، حقہ ایک طرف لڑک گیا، اور حکیم شبن میاں ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ کہاں سے بھاگیں۔ والد صاحب بیٹے سے گلے ملنے کے لیے دونوں ہاتھ پھیلا رہے تھے، اور شبن میاں یہ سمجھ رہے تھے کہ اب آئی شامت، اتنے دن کے بعد پکڑا گیا ہوں، کھال ادھیڑے بنا نہ رہ سکیں گے، چنانچہ ادھر ادھر بھاگ دوڑ کرنے لگے۔ معاف کر دو ابا، معاف کر دو، اللہ کے واسطے معاف کر دو، اب نہیں کروں گا، وہ یہ کہتے ہوئے ادھر سے ادھر دوڑ رہے تھے۔ پیچھے سے فضل دین آ گیا، دوسرے دو ملازم بھی جو عطار سے پہنچ گئے اور یہ تماشا دیکھنے لگے۔ شبن میاں کے والد کی آنکھوں میں آنسو ڈبڈبا رہے تھے۔ انہوں نے ایک موٹی سی گالی دے کر شبن میاں کو اپنے قریب بلایا اور سینے سے لگا لیا۔ علی احمد یہ منظر دیکھ کر ساکت رہ گئے تھے۔ ان کا مقصد تھا کہ شبن میاں کے والد صاحب نے جو کچھ کہا تھا وہ درست تھا۔ یہ حکیم صاحب ایک نیچ ذات کے گوالے ہیں، اور اپنی چالاکی سے نواب صاحب کے ناک کا بال بن بیٹھ گئے۔ حالانکہ علی احمد سوچتے تو اس میں چالاکی کی کوئی بات نہیں تھی۔ حکیم صاحب نے نواب صاحب کا علاج کیا تھا اور یہ مراد حاصل کی تھی، ذات کے کچھ بھی ہوتے اس سے کسی کو کیا غرض، لیکن علی احمد بھی جذباتی ہو گئے تھے، چنانچہ واپس لوٹ پڑے، اور ان کے ذہن میں شاید کوئی سخت احساس جنم لے چکا تھا، اور اب ان کا رخ نواب صاحب کی حویلی کی جانب ہی تھا، جو تھوڑے فاصلے پر ہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد حویلی میں داخل ہو رہے تھے۔ نواب معظم علی تک رسائی مشکل نہ ہوئی، نواب صاحب نے انہیں اپنے کمرے میں بلا لیا۔ کیا بات ہے دیوان صاحب، انہوں نے دیوان جی کے سنجیدہ چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ایک نہایت افسوسناک اطلاع ہے جناب، میں نے سوچا آپ تک پہنچا دی جائے۔ خیریت؟ کیا بات؟ آج تک لوگ حکیم شبن میاں کے بارے میں بے شمار باتیں بتاتے رہے ہیں، لیکن میں جانتا تھا کہ یہ صرف ان کا ذہنی بخار ہے۔ حکیم شبن میاں کی پذیرائی دیکھ کر ان کے دلوں پر غبار چھا گیا ہے، اور دلوں کا غبار اسی طرح نکالا جا سکتا ہے، لیکن مجھے ایک انوکھی بات معلوم ہوئی ہے جس نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ کم از کم حکیم صاحب کے بارے میں اتنی تفصیل آپ کو بتا ہی دوں۔ کیا بات معلوم ہوئی ہے؟ نواب صاحب نے قدرے مطمئن انداز میں پوچھا۔ حضور نواب صاحب، یہ حکیم شبن خاندانی حکیم نہیں ہے، بلکہ ایک چھوٹی سی بستی کے ایک گوالے کے بیٹے ہیں، جو طویل عرصے قبل گھر سے بھاگ گئے تھے، اور پھر انہوں نے ایک حکیم کے گھر پناہ لے لی۔ وہاں رہ کر انہوں نے حکیم صاحب کی خدمت کی اور ان کے داماد بن گئے۔ بس وہیں سے حکیم شبن میاں بنے اور اپنی ذات چھپا کر کہیں بڑی حیثیت اختیار کر گئے۔ حضور نواب صاحب، ذات پات کے مسائل ایسے ہوتے ہیں جو آگے چل کر بڑی تکلیف دہ ہو جاتے ہیں۔ کیا ہم ایک کم ذات پر بھروسہ کر سکتے ہیں؟ نواب صاحب پہلے تو ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ یہ باتیں سنتے رہے، لیکن علی احمد کی اس بات پر وہ سنجیدہ ہو گئے، اور انہوں نے غور سے علی احمد کو دیکھتے ہوئے کہا، علی احمد، آپ غلط فہمی میں ہیں۔ آپ ذات پات کا تعین کس بنیاد پر کرتے ہیں؟ ہمارے مذہب میں تو کوئی ذات شخصیت نہیں کہ ہر پیشہ بشرطیہ یہ کہ وہ باعزت ہو، اچھی چیز ہوتا ہے، گوالا دودھ دیتا ہے۔ آپ غور کریں، اگر وہ اپنا عمل نہ کرے تو آپ کتنی مشکلات سے دوچار ہو جائیں گے۔ اس طرح یہ ذات تو نہیں بن جاتی،
یہ تو ان پیٹ بھرے لوگوں کا کام ہے جو بیٹھ کر ذاتی تخلیق کرتے ہیں، اور سچ مانے تو یہ ذات پات کا چکر تو ہم نے ہندوؤں سے متاثر ہو کر رائج کیا ہے۔ چنانچہ اول تو آپ یہ خیال ذہن سے نکال دیں کہ حکیم صاحب کی اصل ذات کیا ہے۔ وہ مسلمان ہیں، مسلمان کے گھر پیدا ہوئے، بس یہی کافی ہے۔ اس کے علاوہ شاید یہ بات سن کر آپ کو خوشی ہوگی کہ حکیم صاحب نے مجھے یہ بات پہلے ہی بتا دی ہے، اور اپنی حقیقت سے کسی کو آگاہ کر دینا ایک اچھے انسان کی نشانی ہے۔ چنانچہ آپ ان باتوں پر کان نہ دھریں، بلکہ مجھے تو یہ سن کر خوشی ہوئی ہے کہ حکیم صاحب کے والدین بھی یہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ انہیں عزت و احترام کے ساتھ حکیم صاحب کے ساتھ رہنے کی اجازت دی جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ ہم ان کی کیا خدمت کر سکتے ہیں۔ علی احمد کی گردن شرم سے جھک گئی۔ انہیں احساس ہو رہا تھا کہ یہ مسئلہ اتنا تو اہم نہیں تھا جتنا انہوں نے بنا لیا تھا۔ حکیم صاحب کا ایک اپنا مقام تھا، خواہ ان کے والدین کچھ بھی ہوں۔ وہاں سے مطمئن ہو کر وہ مسکراتے ہوئے واپس چل پڑے۔ حکیم صاحب کے دشمن اس بات کی توقع کر رہے تھے کہ اب شبن میاں کی شامت آئے گی اور نواب معظم علی انہیں جھوٹ بولنے کے الزام میں سزائیں دیں گے، اور اگر نواب سزائیں دیں تو ظاہر ہے اس پر عمل درآمد ہوگا۔ بھلا کون روک سکتا تھا؟ لیکن پھر انہوں نے دیکھا کہ شبن میاں کے تو وہی وارے نیارے ہیں، اور کوئی ایسی بات نہیں ہوئی جس سے پتہ چلے کہ شبن میاں کے اعزاز و احترام میں کوئی فرق آیا۔ کافی دن تک وہ انتظار کرتے رہے، لیکن نواب صاحب کے ساتھ بھی شبن میاں کا وہی رویہ رہا، اور ایسے ہی نواب صاحب ان کے ساتھ۔ چنانچہ بددل اور مایوس ہو گئے اور اس وقت کو کوستے رہے اور وہاں سے چل پڑے۔ بیکار ہے یہاں رکنا، یہ تو بس ایسے ہی کمینوں کا دور ہے۔ بڑا اشرافیہ کی کیا عزت رہ گئی ہے اس دور میں؟ دودھ بیچنے والے ہی اس دور میں عزت پا رہے ہیں، ہمارا کیا؟ یوں وقت گزرتا رہا۔ شبن میاں کے دوسرے بہن بھائی بھی یہاں پہنچ گئے، اور چونکہ نواب صاحب خود ان کے پشت پناہ تھے، پھر بھلا انہیں کیا مشکل ہوتی۔ ایک سے ایک اچھی زندگی گزارنے اور وقت آہستہ آہستہ بڑھنے لگا۔ لیکن شبن میاں کے باپ کو سخت حیرت تھی، آخر یہ لونڈا اتنا بڑا حکیم کیسے بن گیا؟ بات تو کچھ نہیں تھی، خود ان کے بھی عیش ہو گئے تھے، ساری زندگی مشکلوں میں گزاری تھی، اور اب ساری زندگی کا حاصل مل رہا تھا۔ عیش و عشرت گھر کی غلام تھی، زندگی مزے سے گزر رہی تھی۔ باقی نواب صاحب کا سلسلہ بھی بہت عمدگی سے چل رہا تھا۔ پھر ایک دن بیگم نواب کو کچھ خیال آیا اور انہوں نے معظم علی سے کہا، نواب صاحب ایک بات عرض کرنا چاہتے ہوں۔ ارشاد فرمائیے، کیا بات ہے؟ اللہ نے آپ کو صحت عطا کی اور میرا سہاگ قائم رہا، یہ ساری باتیں ظاہر ہے میرے لیے باعث خوشی ہے، لیکن ایک غم جو دل کو کھائے جاتا ہے پیچھا نہیں چھوڑتا۔ کیا بات ہے بیگم؟ اللہ کا عطا کیا ہوا تو ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے۔ ہاں، لیکن ہمارے گھر کے آنگن میں کوئی پھول نہیں کھلا، بیگم صاحبہ نے کہا، اور نواب صاحب خود بھی افسردہ ہو گئے۔ در حقیقت وہ بھی بے اولاد تھے، اور اللہ نے ابھی تک اولاد نہیں عطا کی تھی۔ کہنے لگے، ہاں، اللہ کے حکم میں کسی کو کیا دخل ہو سکتا ہے؟ یہاں سے تو اس کی قدرت کا احساس ہوتا ہے کہ ہر چیز عطا کر دے، اور جو نہ دینا چاہے وہ انسان کے بس سے باہر ہو۔ ہم اس کی مرضی میں کیسے دخل انداز ہو سکتے ہیں؟ وہ تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن مرض کا علاج بھی تو کرایا جا سکتا ہے۔ مرض؟ جی ہاں، بزرگوں کا کہنا ہے کہ بے اولادی بھی کبھی کبھی مرض کے نتیجے میں ہوتی ہے۔ آپ جو بھی کہنا چاہتی ہیں ذرا صاف صاف کہیے، ہماری سمجھ میں آئے۔ حکیم شبن میاں ذہن میں آتے ہیں، بیگم صاحبہ نے کہا، اور نواب معظم علی کچھ سوچ میں ڈوب گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد بولے،
آپ کی بات سمجھ میں تو آ رہی ہے، مگر مسئلہ کچھ ایسا ہے کہ تھوڑی سی شرم محسوس ہوتی ہے۔ بہرحال ہم ان کا احترام بھی کرتے ہیں اور پھر لیکن خیر کوئی حل نکال لیا جائے گا۔ پھر نواب صاحب نے علی احمد سے اس کا تذکرہ کیا۔ علی احمد، ایک خیال دل میں ہے، اگر آپ تائید کریں۔ کیا حضور؟ علی احمد نے کہا، یہ تو آپ کو پتا ہے کہ ہماری کوئی اولاد نہیں ہے، اور نہ صرف ہمیں بلکہ بیگم صاحبہ کو بھی اولاد کی خواہش ہے۔ ویسے تو ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلوص دل سے قائل ہیں، لیکن وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ انسان کو اپنی کوشش بھی جاری رکھنی چاہیے۔ اگر اس سلسلے میں حکیم شبن میاں سے رجوع کیا جائے تو کیسا رہے گا؟ کوئی اور بات ہوتی تو ہم خود بھی ان سے اپنے دل کی بات کر لیتے، لیکن معاملہ کچھ ایسا ہے کہ شرم محسوس ہوتی ہے۔ حضور کا حکم سر آنکھوں پر، میں جو ہوں، آپ مطمئن رہیں، حکیم شبن میاں سے خود بات کرتا ہوں۔ یہی ہم بھی چاہتے تھے، معظم علی صاحب نے کہا، اور پھر احمد علی جو ہی موقع پایا حکیم شبن علی سے ملے۔ حکیم صاحب قبلہ، ایک عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جی علی احمد صاحب، ارشاد فرمائیے، حکیم صاحب کہنے لگے۔ ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے، رازداری شرط ہے۔ کہنے کی ضرورت نہیں، آپ بے تکان فرمائیے۔ وہ دراصل بات کا تو آپ کو علم ہے کہ نواب معظم علی بے اولاد ہے۔ جی ہاں، واقعی ایسا تو ہے، اور کہا جاتا ہے کہ حکمت میں ہر شے کا علاج موجود ہے۔ شبن میاں پھر گھبرانے لگے۔ اصل بات وہی تھی، خود تو بیچارے کچھ نہ جانتے تھے، بس گڑیا کے سہارے کاروبار زندگی چل رہا تھا۔ ہر لمحے اس خوف کا شکار رہتے تھے کہ کہیں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ اللہ نے عزت عطا کی تھی، کچھ سے کچھ بن گئے تھے، لیکن بس ذریعہ بھی الگ ہی بنایا تھا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد بولے، سیدھی سیدھی بات ہے حکیم صاحب، آپ علاج فرمائیے گا، باقی کوشش کرنا انسان کا فرض ہے۔ ویسے تو ہم ضرور کوشش کریں گے قبلہ علی احمد صاحب، لیکن اتنا آپ بھی جانتے ہیں کہ ہم بھی بے اولاد ہیں، اور ہماری بیگم دلاری بیگم بانج ہیں۔ اگر اتنا مکمل علاج ممکن ہوتا تو ہم کرتے۔ دیکھیے، میں کوشش کی بات کر رہا ہوں، آپ کوشش تو کریں۔ ضرور، ہم اس سلسلے میں کوشش کر کے آپ کو اطلاع دیں گے۔ ویسے تو ہر مرض کا علاج گڑیا بتا دیا کرتی تھی، اور حکیم صاحب کی جڑی بوٹیوں کی شیشیوں میں سے ہر طرح کے استفادے حاصل ہوتے تھے، لیکن یہ معاملہ ایسا تھا کہ اس معصوم سی بچی سے کچھ کہا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ ہاں، اگر وہ خود کچھ کہہ دے تو ٹھیک ہے۔ سمجھ میں نہیں آیا کہ اس سلسلے میں اس سے کیا بات کریں۔ پھر ایک دن مجبور ہو کر گڑیا کے سامنے پہنچ ہی گئے۔ گڑیا بیٹا، حکیم صاحب کو تو تم نے حکیم صاحب بنا دیا ہے، اور ہر مرض کا علاج بھی بتاتی رہتی ہوں۔ ذرا یہ تو بتاؤ کہ نواب صاحب کی تقدیر میں اولاد ہے کہ نہیں، یا ایسی کوئی دوا جو ان کے لیے کارآمد ہو۔ گڑیا پتھرائی ہوئی خاموش بیٹھی رہی۔ بیٹے کو جواب تو دینا ہوگا انہیں، لیکن گڑیا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حکیم صاحب نے ہر طرح کے جتن کر لیے، لیکن اس سلسلے میں کوئی جواب انہیں نہیں مل سکا تھا۔ مایوس ہو گئے۔ بہت بار یہ کوشش کی کہ گڑیا کا چہرہ سپاٹ ہی رہا، اپنی مرضی سے بولتی تھی، کچھ کہنا ہوا تو کہا، ورنہ خاموش رہی۔ تنہائیوں میں اس کی آوازیں سنائی دیتی تھی، لیکن اس سلسلے میں تنہائی میں بھی کوئی آواز نہ ابھری تو حکیم صاحب مایوس ہو گئے۔ پھر علی احمد نے جب ان سے سوال کیا تو حکیم صاحب نے معذوری ظاہر کرتے ہوئے کہا، نہیں قبلہ، ہم ایسی کوئی دوا دریافت نہیں کر سکے۔ ایک بات کہوں شبن میاں، یہ نواب صاحب کی خواہش ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا ہی کر سکتے ہیں، دوا ہمارے پاس کوئی نہیں ہے۔ حکیم صاحب نے صاف صاف کہہ دیا،
اور علی احمد نے نہایت مایوسی سے یہ بات نواب معظم علی کو بتائی تو نواب معظم علی کی بیگم کو بھی تھوڑی مایوسی ہوئی. بیگم صاحبہ مایوسی سے خاموش ہو گئی تھی، لیکن علی احمد کو اس بات پر بہت غصہ آیا تھا. حکیم صاحب کو کوشش تو کرنی چاہیے تھی، سب کچھ تو دیتے رہتے ہیں، اور انہوں نے ٹکا سا جواب دے دیا. کچھ ناپسند آئی تھی یہ بات. پھر ایک دن علی احمد گھوڑے پر سوار ایک ویران سے علاقے میں سے گزر رہے تھے. دوسری بستی سے کوئی کام تھا، وہاں سے واپس آ رہے تھے کہ ایک جگہ انہوں نے آگ جلتی دیکھی. ہلکی ہلکی سردی ہو رہی تھی اور جس علاقے سے وہ گزر رہے تھے وہ ایک ویرانہ تھا. علی احمد کو یہ احساس پیدا ہوا کہ ویرانے میں کسی نے آگ روشن کر رکھی ہے. یہاں دور دور تک پتھریلی چٹانیں بکھری ہوئی تھیں اور کسی انسان کا ایسی جگہ قیام کرنا ممکن نہیں تھا. پھر آگ کیسی ہے؟ تجسس نے سر ابھارا تو گھوڑے کا رخ اس جانب کر دیا اور پھر ڈوبتی شام اور ابھرتی رات میں الاؤ کے گرد دو آدمیوں کو انہوں نے بیٹھے ہوئے دیکھا. یہ غالباً ہندو سادھو تھے. ان کے لباس سے یہی اندازہ ہوتا تھا. گردن میں موٹی موٹی مالائیں پڑی ہوئی تھیں اور اوپری بدن برہنہ تھا. آگ کے پاس بیٹھے ہوئے آگ تاپ رہے تھے. علی احمد کو دیکھ کر دونوں نے گردنیں اٹھائیں. پھر ان میں سے ایک نے کہا، گرو دیکھو کوئی آیا ہے. جانتے ہو کون ہے؟ کون ہے گرو؟ ریاست کا دیوان ہے. ہماری طرف کیوں آیا ہے گرو؟ یہ معلوم کرنے کہ اس ویرانے میں کون بیٹھا ہے. گرو کیا کہیں گے اسے؟ اس کے دل میں ایک آرزو ہے. ویسے اپنے انداتا کا وفادار ہے اور وفاداری بہت اچھی چیز ہوتی ہے. آرزو کیا ہے گرو؟ چیلے نے پوچھا. بس انداتا کے ہاں اولاد نہیں ہے اور یہ بیچارہ چاہتا ہے کہ مالک کی دل کی یہ آرزو پوری ہو جائے. تو گرو کیا یہ آرزو پوری ہوگی؟ چیلے نے سوال کیا اور گرو نے خاموشی اختیار کر لی. بولتے نہیں ہو گرو. لیکن گرو پھر بھی نہیں بولا. ادھر احمد علی سکتے میں رہ گیا تھا. یہ دونوں بالکل اجنبی لوگ تھے. پہلے کبھی نواب پور میں دیکھا تک نہیں تھا اور ویسے بھی سادھو سنت تھے اور دھونی رمائے بیٹھے تھے. احمد علی پتھرایا ہوا کھڑا رہا. پھر وہ گھوڑے سے نیچے اتر گیا اور ان دونوں کے پاس پہنچا. کیا بات ہے؟ کیوں آئے ہو؟ آپ کون لوگ ہیں اور یہاں کیا کر رہے ہیں؟ سادھو ہیں. زمین تو کسی اور کی ہی ہوتی ہے. تم کیا ہمیں یہاں سے بھگانا چاہتے ہو؟ ارے نہیں سادھو مہاراج، بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر آپ جیسے بڑے لوگ تو بس بڑا نہ کہنا. ہمیں گالی ہے ہمارے لیے. آپ بہت پہنچے ہوئے سادھو معلوم ہوتے ہیں. کہیں نہیں پہنچے ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے میری دل کی بات کیسے جان لی؟ سادھو سے یہ سوال کر رہا تھا. نہیں، واقعی آپ نے مجھے بہت متاثر کیا ہے. اس حکیم کی طرح جو کچھ بھی نہیں جانتا اور دودھ والے کا بیٹا ہے. علی احمد کی آنکھیں پھر حیرت سے پھیل گئیں. یہ تو واقعی کمال کی بات ہے. یہ لوگ اتنا جانتے ہیں. علی احمد وہیں بیٹھ گیا اور پھر اس نے کہا، سادھو مہاراج جب دل کی بات جانتے ہیں تو کوئی حل بھی بتا دیجئے اس کا. کیوں؟ نوکر ہیں تیرے. کیا ہمیں بھی خریدنا چاہتا ہے اس حکیم کی طرح؟ نہیں، میں بھلا آپ کو کیا خرید سکتا ہوں. میں تو بس کہہ رہا تھا کہ حکیم صاحب نے منع کر دیا ہے اور کہا ہے کہ اولاد نہ ہونے کا کوئی علاج نہیں ہے. حکیم کے پاس نہیں ہوگا، وہ سسرا جانتا ہی کیا ہے. تو کیا آپ کے پاس ہے؟ اگر ہے بھی تو تجھے کیوں بتائیں؟ نہیں سادھو مہاراج، آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا. ارے واہ، چلنا ہوگا. کہاں چلنا ہوگا؟
ہم تو کہیں نہیں جائیں گے، بس تو ہمارے من کی بات ہے کہ کچھ کریں یا نہ کریں۔ سادھو مہاراج بہت مہربانی ہوگی آپ کی، میں آپ کو ایسے نہیں چھوڑوں گا، آپ جو مانگیں گے میں آپ کو دوں گا۔ جا جا، ہم جو مانگیں گے وہ تو ہمیں کیا دے گا؟ کوشش کروں گا سادھو مہاراج، لیکن آپ بس میں آپ سے کیا کہوں، آپ نے میرے دل میں امید کی شمع روشن کر دی ہے۔ چیلے، جی گرو مہاراج، کیا کہتا ہے؟ گرو مہاراج آدمی اچھا معلوم ہوتا ہے۔ وہ تو سب ٹھیک ہے، لیکن یہ کر نہ پائے گا۔ میں سب کچھ کروں گا، آپ کہہ کر کے تو دیکھیں۔ تو پہلے ہمیں ایک بات کا وچن دے۔ حکم کریں گرو مہاراج۔ جو کچھ کہیں گے وہ اپنے من میں ہی رکھے گا، بات کبھی باہر نہیں جائے گی۔ دل سے وعدہ کرتا ہوں گرو مہاراج، اور اگر تو نے اس بات کو پورا نہ کیا تو اندھا ہو جائے گا۔ تو سمجھ رہا ہے، جو ہم کہہ رہے ہیں ایسا ہی ہوگا۔ علی احمد کانپ کر رہ گیا۔ اس نے کہا، نہیں گرو مہاراج، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ سے ہونے والی بات کبھی کسی سے نہیں کہوں گا۔ تو پھر سن، جو ہم کہہ رہے ہیں اسے غور سے سن، اور یہ بھی سن کہ اگر تو چاہتا ہے کہ کامیاب ہو تو پھر تجھے وہ کرنا پڑے گا جو ہم کہہ رہے ہیں، اور اگر تو نے نہ کیا تو کوڑی ہو جائے گا۔ علی احمد کی جان نکل گئی تھی۔ کچھ دیر تک تو وہ خاموش رہا، پھر اس نے کہا، لیکن مہاراج آپ نے تو ابھی تک کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ بول، ہم جو کہہ رہے ہیں وہ کر لے گا، اور اگر نہ کر پائے تو پوچھ، کیا وہ کوئی ایسا کام ہے گرو مہاراج جو میں نہ کر سکوں؟ نہیں، ایسا کام نہیں ہے۔ یعنی آپ کے خیال میں اسے کر سکتا ہوں؟ ہاں، کیوں نہیں؟ تو پھر ٹھیک ہے، بتا دیجیے۔ وہ جو حکیم ہے نا، اس کے ہاں ایک لڑکی ہے۔ حکیم شبن میاں کے ہاں؟ ہاں، جو اس کی بیٹی نہیں ہے۔ آپ گڑیا کی بات کر رہے ہیں؟ وہ گڑیا ہو یا چڑیا، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ کوئی لڑکی ہے اس کے پاس؟ ہاں مہاراج۔ تو اسے یہاں لے کر آئے گا؟ میں یہاں لے کر آؤں گا؟ ہاں۔ تو پھر ہم بتائیں گے اس کے بعد تجھے کیا کرنا ہے۔ مگر گرو مہاراج آپ اس لڑکی کا کیا کریں گے؟ کچھ نہیں کریں گے، وہ تیرے ساتھ واپس کر دی جائے گی، اور اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ گرو مہاراج میں پوری کوشش کروں گا، مگر ایک بات بتائیے۔ ہاں پوچھ۔ کیا اسے چوری چھپے یہاں لانا ہوگا؟ یہ تو جانے تیرا کام، لیکن سب کو بتا کر تو بھلا اسے یہاں کیسے لا سکے گا؟ کون کہے گا کہ تو اسے یہاں لے کر جا رہا ہے؟ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر میں کسی کی مدد لوں تو وہ تیرا کام ہے، ہمارا نہیں، گرو مہاراج نے کہا۔ علی احمد کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، اور آپ مجھے یہیں ملیں گے مہاراج؟ ہاں۔ اور اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے؟ یعنی ہو سکتا ہے مجھے اسے یہاں لانے میں دیر ہو جائے؟ اس کی چنتا نہیں ہے، گرو نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے مہاراج، آپ مجھے یہیں ملیں، ورنہ میرا حال خراب ہو جائے گا۔ جب تک تو دوبارہ آ کر ہمیں یہ نہیں بتائے گا کہ تو کامیاب ہوا ہے کہ نہیں، ہم تیرا انتظار کریں گے، اور تجھے یہ بات بتانی ہوگی۔ ہاں، میں اس کا وعدہ کرتا ہوں، کامیاب ہونے کی پوری کوشش کروں گا، لیکن اگر ناکامی بھی ہوئی تو میں آ کر آپ کو اس بارے میں بتاؤں گا۔ ٹھیک ہے، تو پھر مجھے اجازت؟ جا، اگر مالک کا اتنا ہی وفادار ہے تو ہم بھی تیری مدد کرنے کی پوری طرح آمادہ ہیں۔ علی احمد گھوڑے پر سوار ہوا اور وہاں سے چل پڑا، لیکن اس کے ہوش اڑے جا رہے تھے۔ اس بات میں تو اسے کوئی شک و شبہ نہیں رہا تھا کہ یہ سادھو بہرحال تھے کام کے لوگ۔
لیکن باقی کام جو کرنا تھا اس کے لیے خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، مگر پتہ نہیں یہ لوگ کیا کریں گے اس بچی کا۔ بچی بے حد خوبصورت تھی، بہت پیاری، اور وہ لوگ سب ہی اسے پسند کرتے تھے، لیکن بہرحال اگر نواب معظم علی کا یہ کام ہو جائے تو اس سے اچھی کیا بات ہوگی۔ اس نے آخری فیصلہ کر لیا۔ علی احمد کی راتوں کی نیندیں حرام ہو گئی تھیں، کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ یہ احساس تو ضرور تھا کہ سادھوؤں نے اس بچی کو بلا وجہ ہی اپنے پاس نہیں بلایا ہوگا، بیچاری کو کہیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ اور اس کے دل میں یہ بات بار بار آ رہی تھی کہ وہ سادھو ہیں بہت کمال کے، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بچی کو کیسے وہاں لے جایا جائے۔ حکیم شبن سے اگر ذکر بھی کرتے تو بات بگڑ جائے گی۔ حکیم شبن کبھی اس کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ علی احمد نے خود بھی دیکھا تھا وہ بچی کو کس طرح چاہتا تھا اور پیار کرتا تھا۔ پھر کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ رات بھر سوچتا رہا، پھر ذہن میں ایک تدبیر آئی۔ اس نے دل میں ایک فیصلہ کر لیا کہ اس کوشش کو آزما کر دیکھے گا۔ حکیم شبن کی حقیقت تو سامنے آ چکی تھی۔ والد بزرگوار بھی کئی بار علی احمد کے علم میں آ چکے تھے اور ان کی شخصیت کا بھی اندازہ ہو گیا تھا۔ اس وقت وہی ایک ایسی شخصیت تھے جو علی احمد کے لیے کارآمد ہو سکتے تھے۔ چنانچہ اس نے دوسرے دن فرزند خان پر نظر رکھی، اور اس وقت فرزند خان اپنے گھر کے دروازے پر ٹہلتے ہوئے باہر نکل رہے تھے کہ تھوڑے فاصلے پر علی احمد نے انہیں جا لیا اور آواز دی، خان صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ رکیے ذرا بات سنیے۔ اور فرزند خان رک گئے۔ علی احمد بہت بڑی شخصیت کا مالک تھا۔ فرزند خان کو بھی اب ساری بات معلوم ہو چکی تھی۔ چنانچہ فرزند خان نے جھک کر سلام کیا۔ کہاں چل دیے خان صاحب؟ بس ایسے ہی چہل قدمی کے لیے نکلا تھا۔ آپ سے ایک کام تھا، ذرا آئیے۔ جی حضور فرمائیے۔ مجھے محل میں بلا لیا ہوتا، ہم تو خادم ہیں آپ کے۔ نہیں، کوئی بات نہیں ہے، آپ بزرگ ہیں۔ خان صاحب کئی دن سے سوچ رہا تھا کہ آپ سے بات کروں، لیکن کچھ باتیں کانوں تک پہنچی تھیں۔ آپ کی شخصیت اتنی اچھی ہے کہ میرا دل چاہا کہ کم از کم آپ سے ایک بار بات تو کروں۔ علی احمد انہیں ساتھ لے کر چل پڑا۔ تھوڑے فاصلے پر ایک باغ تھا۔ باغ میں داخل ہو کر اس نے کہا، بیٹھیے۔ فرزند خان صاحب سبز گھاس پر بیٹھے صحت کے لیے بہت مفید ہوتا ہے۔ جی ہاں، میں اکثر ادھر نکل آتا ہوں، فرزند خان صاحب نے کہا۔ خان صاحب آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا۔ جی حضور فرمائیے۔ کیا آپ کو یہ اچھا لگتا ہے کہ لوگ آپ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کریں؟ میرے بارے میں؟ جی ہاں۔ حضور میں سمجھا نہیں۔ مطلب یہ کہ لوگ یہ کہیں کہ فرزند خان صاحب کے پاس پائی پلے کچھ بھی نہیں ہے، بس شبن میاں پر پڑے ہوئے ہیں، سارے بیوی بچوں کے ساتھ۔ جی؟ فرزند خان حیرت سے بولے، جی ہاں، مگر وہ میرا بیٹا ہے، میری اولاد ہے۔ لوگوں کی زبان تو بند نہیں کر سکتے آپ۔ لوگ کہتے ہیں کہ فرزند خان ابھی اچھے خاصے ہاتھ پاؤں رکھتے ہیں، خود بھی اگر کچھ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اس طرح تو ہاتھ پاؤں چھوڑ کر بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے۔ مگر شبن میاں نے تو ایسا کبھی نہیں کہا۔ ہاں، حکیم صاحب کی زبانی تو کبھی کوئی ایسی بات نہیں سنی، لیکن میں آپ کی بے حد عزت کرتا ہوں، آپ سے کہنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو میں اس سلسلے میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ کیسی مدد؟ اور علی احمد نے جیب سے کچھ نوٹوں کی گڈیاں نکالی اور انہیں فرزند خان کے سامنے رکھتے ہوئے بولے، آپ چاہیں تو یہ رقم کما سکتے ہیں۔ جی؟ جی ہاں،
یہ میں آپ کو نقد دے رہا ہوں ابھی اور اسی وقت، مگر کیوں؟ مجھے کوئی کام کرنا ہوگا۔ جی کام تو کرنا ہوگا۔ اگر ایسی بات ہے تو میں خود بھی اپنے پیروں پر کھڑا ہونا پسند کروں گا۔ آپ بتائیے کیا کام کرنا ہے؟ سوچ لیجئے خان صاحب، آپ شک و شبہ کا شکار ہو سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جو کام میں آپ کے سپرد کرنے والا ہوں اس سے نہ تو آپ کو کوئی نقصان پہنچے گا اور نہ ہی کسی اور کو۔